الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں میں بار بار اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو، آپسی جو معاہدے کرتے ہو ان معاہدوں کی تکمیل کرو، ان کو پورا کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج اور معاشرے کو ایک بہترین سمت میں لے جاتی ہیں اور سماج اور معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ اور بہترین سماج بنانے کی کوشش کرتی ہیں. جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تقوی والی زندگی ہوگی، وہاں پر برائیاں نہیں آ سکتی ہیں، وہاں پر کسی کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، وہاں پر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے. جس سماج اور معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو لوگ پہچانتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو لوگ سمجھتے ہوں، وہاں پر حقوق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر حقوق کو ادا کرنے کی بات ہوگی. لوگ اپنے اپنے حق کو بھی لیں گے اور سامنے والے کے حق کو بھی اس کا پورا حق دینے کی کوشش کریں گے. جس سماج اور معاشرے میں معاہدے کی پابندی ہوگی کہ ہم نے بھی ایک عہد و پیمان کیا ہے، ہم نے جو نکاح کیا ہے، ہم نے جو رشتہ استوار کیا ہے، دو خاندانوں نے مل کر جو ایک خاندان بنانے کی، ایک خاندان وجود میں لانے کی ہم نے جو کوشش کی ہے، تو اس سلسلے میں یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو پورا کرنے کی وہ کوشش کریں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، اسلامی شریعت کی نگاہ میں ایک قسم کا معاہدہ ہے، اور معاہدے کو پورا کرنا اسلام کی نظر میں بہت اہم بات ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس سماج اور معاشرے میں ہمارا آپ رہتے ہیں، اس سماج اور معاشرے کے اندر قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، ان آیتوں کا اگر استحضار کر لیا جائے، ان آیتوں کو اگر سمجھ لیا جائے، تو انشاءاللہ ہماری جو خانگی زندگی ہے، ہماری جو عائلی زندگی ہے، وہ انشاءاللہ بہتر ڈگر پر چل سکتی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر بے دینی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، قرآن سے دوری ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے لوگ نابلد ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں گھروں کا جو ماحول ہے، خاندان کو جو نظام ہے، وہ پورا کا پورا کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے. چند دنوں کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، چند دنوں کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے فسادات شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نابلد ہوتے ہیں. اسلام ان سے کیا مطالبات کرتا ہے، ان مطالبات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. بیوی یہ نہیں سمجھتی ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، شوہر یہ نہیں جانتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں، اہل خانہ ہوتے ہیں، وہ یہ چیز نہیں جانتے کہ بھائی ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ان کا حق کس طرح سے دیا جانا چاہیے. لوگ بس وہ ایک جو زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں چند دنوں کے اندر، چند سالوں میں گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے فسادات شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس طرح سے گھر اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، اور جیسے ہمارے حقوق ہم سمجھتے ہیں، ایسے دوسروں کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم سمجھیں. لڑکے والے لڑکی کو بھی تمام حقوق بتا دیں کہ بیٹا تمہارے اوپر تمہارے شوہر کے کیا حق ہے، تمہارے شوہر کے گھر والوں کے اوپر تمہارے کیا حق ہے. اسی طرح سے لڑکے والے لڑکے کو بھی یہ سمجھا دیں کہ بیٹا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کے کیا حق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے گھر والوں کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں. ان حقوق کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے ایک عہد اور پیمان کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے، اور اس عہد و پیمان کو نبھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا. اگر ہم نے دنیا میں کسی کا حق مار لیا ہے، کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، چاہے شوہر بیوی کا حق مارے یا بیوی شوہر کے حقوق کو تلف کرے، ان دونوں صورتوں میں ہر ایک سے قیامت کے دن سوال ہوگا. پھر یہ کہ اولاد کی پیدائش کے وقت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر مومن کو نبھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، پھر ہمارا آپ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی جن حالات سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں آپ دیکھیں گے تو شادی اور بیاہ کے اندر، نکاح کے اندر جو دیری ہو رہی ہے، لڑکیاں بالغ ہو جا رہی ہیں، عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور یا لڑکوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ بین مذاہب جو شادیاں بڑی تیزی کے ساتھ عروج میں آ رہی ہیں۔ یعنی ایک مذہب کا لڑکا ہے، دوسرے مذہب کے اندر وہ شادی کر رہا ہے۔ خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو بھگوا دھاری ہیں، یہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کی لڑکیوں کو، ان کو ورغلایا جائے، ان کو بہلایا جائے، اور ان کو کسی طرح سے لالچ دیا جائے، اور پیار محبت کے نام پر ان کو پھنسا کر کے ان کو گھر واپسی کیا جائے، ان کی گھر واپسی کی جائے۔ اور گھر واپسی کیا ہے کہ ان کی شادی کر لی جائے، ان سے محبت کی جائے، اور محبت اور پیار کے جھانسے میں لا کر کے ان سے نکاح کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان سے لطف اندوز ہوا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود تو لطف اندوز ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ مل کر کے اس کے ساتھ اتیاچار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب یہ چیزیں سوشل میڈیا پر اور دیگر چیزوں پر ہم کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری، تعلیم سے نابلد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناشنا، قرآن سے دوری، گھروں میں دین کا ماحول نہ ہونا، تعلیمی نظام میں، اسکولوں میں، کالجز میں مخلوط نظام تعلیم، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کے اندر یا لڑکوں کے اندر سرکشی، بغاوت اور دین بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کی مائیں اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ خود جلگاؤں کے اندر اس وقت جو کرنٹ حالات ہیں، تقریباً 200 لڑکیاں جلگاؤں ضلع میں 200 لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ 200 لڑکیاں، یہ ابھی کرنٹ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 200 لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں سے دیگر مذاہب میں جا کر کے انہوں نے شادیاں کر لی، بھاگ کر کے شادیاں کر لی، یا کسی اور وجہ سے شادیاں کر لی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، دیر سے شادی، گھروں میں دینی تعلیم کا نہ ہونا، نمازوں سے دوری، مخلوط نظام تعلیم، قرآن سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، ایمان کی کمزوری، یہ بڑی بڑی بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں یا لڑکے کیا ہو جا رہے ہیں، دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اس میں سوشل میڈیا، جس میں سے موبائل کا بہت بڑا کردار ہے۔ موبائل کا اتنا اہم کردار ہے کہ ہم آپ دیکھیں گے کہ موبائل کی وجہ سے تو ابھی ایک تازہ معاملہ میں آپ کو سنا دوں، یو پی کا ہے۔ یو پی کے اندر ایک ایسا معاملہ سامنے آیا کہ نکاح کا وقت ہو گیا، اور مولوی صاحب نے کیا کیا، اس کو لڑکے کو کلمہ پڑھایا، تو وہ لڑکا کلمہ پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اور تو جب پتہ چلا اس کا آدھار کارڈ وغیرہ، انہوں نے کہا آدھار کارڈ دکھاؤ، مولوی صاحب نے جب چیک کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہندو ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے لڑکے اور لڑکے نے دونوں دوستی کیے، اور پھر وہیں پر پیار و محبت کی باتیں ہوئی، اور وہیں پر ان کی شادی بھی طے ہوئی گئی۔ آ کے گھر پہ 2-4 لوگوں کے ساتھ وہ آئے، اور آ کر کے انہوں نے گھر پہ بات چیت طے کیے، اور طے ہوگا کہ بھائی لڑکے سے شادی کریں گے۔ یہ بھی نہیں پوچھے کہ بھائی یہ لڑکا ہے کہاں کا، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اور کرونا کا زمانہ چل رہا ہے، 2-4 لوگوں کو لا کر کے نکاح کر کے اپنا معاملہ ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس وقت امام صاحب نے بیچارے نے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، اور جب کلمہ پڑھایا تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، ان چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو بہت بری طرح سے غلط راہوں پر ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور اویئرنیس پیدا کریں۔ خاص طور پر جو نکاح ثانی کا معاملہ، ایک تو نکاح اول تو ایک چیز ہے کہ بھائی اس چیز میں دیری ہو ہی رہی ہے، لیکن خاص طور پر نکاح ثانی کے معاملے میں اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لڑکے یا ایسی لڑکیاں، ایسی بیوہ طلاق شدہ لڑکے یا لڑکیاں موجود ہوں تو فوری طور پر ان کی نکاح کرانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، دیکھیے جب تک شادی نہیں ہوئی رہتی ہے نا، تب تک کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے، تھوڑا سا آدمی قابو کر کے اپنا چل جاتا ہے، لیکن نکاح کے بعد جب لڑکا یا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طلاق ہو جائے، پھر آپ جانتے ہیں کہ جنسی خواہشات کی لذت اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ اس میں سب بالغ ہیں، اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جب خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا نتائج آتے ہیں۔ پھر عورتوں کے پاس 2 بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں،
دو دو تین تین بچے لے کر کے آتی ہیں، ماں باپ کا ناک کٹا کے نکل جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، کھیتوں میں کام کرنے کے بہانے جاتی ہیں، وہاں پر کھیتوں میں غلط کام کرتی ہیں، یا لڑکے اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تمہارے اندر جو بن نکاح لوگ بیٹھے ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ یہ سماج اور معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ حضرات الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات نکاح ثانی کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ یہ چیز ایسا مت سوچیے، میں کبھی کبھی جب دیکھتا ہوں تو نکاح ثانی کے لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں، چہرے اداس ہوتے ہیں، تو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے میت میں جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ خوشی کا اظہار کیجئے، یہ خوشی کا موقع ہے، نکاح آپ کر رہے ہیں، کوئی مردے کو دفنانے تھوڑی نہ جا رہے ہیں آپ نکاح ثانی کر رہے ہیں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہی کام آپ کسی رنڈی کے پاس، کسی ویشیا کے پاس جا کر بھی تو پوری کر سکتے تھے۔ ہندوستان کے اندر یہ چیزیں بالکل عام ہیں۔ آپ جلگاؤں میں چلے جاؤ اور بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، وہاں پر آپ پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، بولنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں بھائی کہ تو ہے کون، پیسہ پھینکو اور اس کے بعد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرو، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ نکاح ثانی کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں آپ، اور اس میں خوشی کا مقام ہے یہ۔ اس لیے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلی شادی کے موقع پر آدمی خوب ڈھول تاشا اور خوب خرچہ کرے گا اور خوب ہار مالا پہن کے آئے گا اور ایسا لگے گا جیسے کیا بات ہے، اور دوسری شادی ہوگی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے دولہا کون ہے۔ حالانکہ پہلے وقت کی شادی میں ایسا ہونا چاہیے تھا، آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے، سادہ طریقے سے پہلی شادی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو لوگوں نے دوسری شادی میں کر دیے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم دوسری شادی کو آسان طریقے سے اور احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی پہلی شادی میں بھی ہمارا کردار ہونا چاہیے، ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کام کو انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی اور تا حیات اللہ تعالیٰ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ رفیق خان صاحب کی دختر نیک اختر آسمہ پروین، ان کو آصف خان نظیم خان صاحب کی وکالت سے محمد یونس شرف الدین صاحب، اسی طرح سے شیخ محبوب شیخ ابراہیم، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 5001 روپیہ مہر معجل ادھار شیخ عاصم شیخ علیم صاحب، میں نے آسمہ پروین رفیق خان کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ جی میں قبول کیا۔ رفیق خان صاحب کی دختر نیک اختر آسمہ پروین، ان کو آصف خان نظیم خان صاحب کی وکالت سے محمد یونس شرف الدین صاحب، اسی طرح سے شیخ محبوب شیخ ابراہیم، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو علاوہ نان نفقے کے 5001 روپیہ مہر معجل یعنی ادھار کے طور پر شیخ عاصم شیخ علیم صاحب آپ کو آسمہ پروین شیخ رفیق خان کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا۔ دعا فرما لے بھائی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، نقصوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین اس وقت جو نگاہ کی مجلس یہاں پر منعقد ہوئی ہے، یا رب العالمین اس کے ذریعے سے دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما۔ اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کی نسلوں میں ایسی اولاد اٹھا جو تیرے دین کی داعی ہوں، تیرے دین کی خادم ہوں، تیرے دین کا عالم بلند کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین ان کو ہر قسم کے شر سے، فساد سے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔